السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں مومنین سے خطاب کر کے ان کو کچھ احکام دیے جا رہے ہیں صلاۃ سے متعلق۔ تو یہاں پر ایک منیمم لیول بتایا جا رہا ہے، غسل کا منیمم لیول۔ ایک تو غسل ہوتا ہے نا کہ ہم جاتے ہیں واش روم میں، ٹیب آن کرتے ہیں اور ہم نہا لیتے ہیں، شاور آن کرتے ہیں، ہم نہا لیتے ہیں۔ تو جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس طرح سے نظام نہیں تھا پانی کا کہ گھروں کے اندر پانی کے نل آ رہے ہوں اور وہ ٹوٹی یا شاور کھولیں اور نہا لیں۔ بہت کمیاب تھا پانی، بڑی دور سے پانی لانا پڑتا تھا پینے کے لیے، منہ ہاتھ دھونے کے لیے، نہانے کے لیے۔ تو آج بھی دنیا میں کوئی آپ دیکھیں بہت سارے ایسے خطے یا علاقے مل جائیں گے جہاں پانی کی شدید کمی ہے۔ تو قرآن کریم نے چونکہ احکام دینے ہیں، قوانین دینے ہیں، تو قانون میں منیمم لیول کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے دودھ پلانے کا حکم ہے بچے کو، تو حولین کاملین کہتا ہے کہ 2 سال تک پلاؤ۔ یہ منیمم لیول ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ نہیں پلایا جا سکتا، کوئی والدین یا ماں اس سے زیادہ دودھ نہیں پلا سکتی، ایسی بات نہیں ہے۔ 2 سال وہ کہتا ہے یہ تو منیمم ہے، اتنا تو تم پلاؤ، لیکن اس سے زیادتی بھی، اس سے مدت میں اضافہ بھی کر سکتے ہو، 2 سال سے زیادہ بھی، کم بھی کر سکتے ہو۔ یعنی کوئی ایسی یوں کہہ لیں کہ میڈیکلی کچھ معاملات ہیں، جسمانی طور پر کوئی ایسے معاملات ہیں، کوئی ویکنس ہے، تو اس 2 سال سے مدت کو کم بھی کیا جا سکتا ہے، بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن جو نارمل حالات میں ان کے اندر ایک منیمم لیول دے رہا ہے کہ 2 سال تک دودھ پلاؤ۔ یہ یہاں سے میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے۔ ایسے ہی یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا غسل کی، تو وہ ایک منیمم لیول بتا رہا ہے کہ کم از کم اتنا تو کرو۔ تو یہ جو صلاۃ ہے اس کو پرفارم کرنے سے پہلے یہ کچھ کرنا ہے۔ صلاۃ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے قوانین کی پیروی کرتے ہوئے زندگی کے جتنے بھی امور ہیں، فرائض ہیں، جس بھی شعبے سے ریلیٹڈ ہوں، گھر ہو یا ادارہ ہو، تو ان کو اللہ کے قوانین کی پیروی کرتے ہوئے سر انجام دینا، یہ صلاۃ ہے۔ صلاۃ کا لفظی معنی پیچھے پیچھے چلنا، پیروی کرنا، یعنی اللہ کے قوانین کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی کے امور فرائض کو سر انجام دینا۔ تو اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں میٹنگ بھی ہو سکتی ہیں، یعنی حکومت کی طرف سے پبلک کو بلا کر کوئی مشورہ بھی کیا جا سکتا ہے، تو وہ میٹنگ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ساری اسی صلاۃ کے اندر آتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 6۔ الفاظ ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب مومنین سے خطاب کر کے ان کو کہا جا رہا ہے، الفاظ ہیں کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم صلاۃ کے لیے اٹھو، یعنی عزم کرو، جو بھی تمہارے فرائض ہیں ان کو سر انجام دینے کے لیے جب تم اٹھو، کھڑے ہو۔ یہ کھڑے ہونا یہ نہیں ہے کہ فزیکلی کو کھڑا ہو جائے، بیٹھ کے بھی کام ہوتے ہیں۔ تو الفاظ ہیں نا سمجھانے کے لیے، ظاہر ہے الفاظ ہی بولے جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ جب تم صلاۃ کے لیے اٹھو یعنی عزم کرو، تو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے؟ فَاغْسِلُوا، تو تم دھو لو۔ یہ غسل کا معنی ہی دھونا ہے، اور یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں غسل، قرآن کے اندر وضو کا لفظ نہیں ہے۔ وضو تو مذہب کی روح سے بنایا گیا، پھر وہ اس غسل سے اتنا بھلا تر کر دیا گیا کہ وہ پھر ہوا خارج ہونے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر آگے اس میں بڑے سارے اختلافات ہیں کتابوں کے اندر
کہ آگ کے اوپر پکی ہوئی چیز کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اس طرح فلاں چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی اس طرح سے فقہ کی روح سے پھر بہت ساری چیزیں ہر فرقہ نے اپنی اپنی بنائی ہوئی ہیں، لیکن قرآن کریم نے یہاں پر غسل کی بات کی، اور غسل کا مطلب ہوتا ہے دھونا، اپنے جسمانی اعضاء کو یا پورے جسم کو دھونا۔ تو یہاں پر منیمم لیول بتا رہا ہے، تو تم دھو لو۔ تو منیمم کیا چیز دھو لو، کون کون سے اعضاء دھو لو، آگے اس کی تفصیل بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے؟ وجوہکم، اپنے چہرے، یہ پہلے نمبر پہ بات ہوگی کہ اپنے چہرے کو دھو لو۔ اب دوسرے نمبر پہ کیا یہ رہا ہے؟ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے دونوں ہاتھ کونیوں تک دھو لو۔ یہ جو ہاتھ ہے اور یہ کونی، یہاں تک دھو لو۔ یہ دو چیز ہوں گی۔ تیسرا حکم کیا یہ رہا ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور تم اپنے سروں کا مسح کر لو۔ یہ مسح کرنا کیا ہوتا ہے؟ پونچھ لینا۔ جیسے ہم باہر سے آتے ہیں تو ہمارے جو بال ہوتے ہیں گرد و غبار سے اٹ جاتے ہیں، اس میں مٹی آ جاتی ہے، گرد و غبار لگ جاتا ہے، تو ہمارے پاس پانی نہیں ہے، پانی کی شارٹیج ہے، ہم نہانے کے لیے ہمیں پانی اویلیبل نہیں ہے، تو فار ایگزامپل ہم نے آفس میں جانا ہے میٹنگ کے لیے، تو کیا کریں گے ہم؟ تو ہم یہ کریں گے کہ اپنا منہ دھوئیں گے، اور یہ جو سر ہے اس کو ذرا پونچھ لیں گے، اس میں جو گرد و غبار ہے یا وہ چیزیں وہ صاف ہو جائیں، تو وہ ہم ایسے سر کو پونچھ لیتے ہیں، اس سے سر صاف ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم بالوں کے اندر کنگھی کر لیتے ہیں، اپنے بالوں کو سنوار لیتے ہیں۔ تو یہی بات یہاں پر کہی جا رہی کہ اپنے سروں کا مسح کرو، یعنی ان کو پونچھ لو، ان کے اوپر جو بھی مٹی غبار ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد چوتھا حکم ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور تم دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں تک۔ یہ جو ٹخنے ہوتے ہیں پاؤں کے، وہاں تک تم اپنے پاؤں کو دھو لو۔ اس کے بعد آگے کہہ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم ناپاک حالت میں ہو، یعنی تم اس حالت میں ہو کو تمہیں نہانا چاہیے لازماً، تو تم پھر کیا کرو؟ کیا یہ رہا ہے فَاتَّطَہَّرُوا، تو تم نہا دھو کر صاف ستھرے ہو جاؤ۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب فلی پانی اویلیبل ہو، تو پھر یہ کہ نہا لینا ہے، غسل کرنا ہے، غسل کر کے اپنے جسم کو پاک صاف کر لینا ہے، تاکہ جو بھی پسینہ یا جو بھی جسم کے ساتھ کوئی چیز لگی ہے وہ سب صاف ہو جائے۔ تو یہاں پر جسمانی صفائی کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں نزول قرآن کے دور کے لوگ اتنے سادہ تھے، ایک تو پانی کمیاب تھا، پھر یہ تھا کہ کوئی اس طرح تو نہیں تھا کہ بجلی پنکھے یا اے سی لگے ہوئے تھے، تو وہ بڑے صاف ستھرے رہتے تھے۔ وہاں پر تو ہوا چلتی تھی، تو ایک ٹیلا ادھر ہے تو کچھ ہی دیر کے بعد دوسری جگہ پہ ٹیلا بن جاتا تھا، وہ ٹیلا ہی ختم ہو جاتا تھا، اتنی ریت اڑتی تھی، تو اس میں اتنا ریت اور گرد و غبار اڑتا رہتا تھا۔ اب بھی ایسے ہی ہے، یہ آپ عرب کا علاقہ دیکھیں جو بھی گئے ہیں، تو وہاں پر تو اب سہولیات ہیں، لیکن اس وقت تو یہ چیزیں نہیں تھی۔ تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ منیمم لیول جو ہے یہ کرو کہ تم اپنے منہ کو دھو لو، اپنے کونیوں تک ہاتھ دھو لو، اپنے سر کو پونچھ لو، اور اپنے پاؤں جو ہیں وہ ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر تم پاک صاف ہونے کے لیے غسل کر لو۔ تو بات یہاں پر غسل کی ہو رہی ہے۔ غسل کا معنی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ دھونا، تو پہلے منیمم لیول بتایا، اب یہ بتا رہا ہے کہ حالت جنابت میں ہو تو پھر نہا لو، طہارت کر لو۔
اب آگے ایک اور چیز بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اب یہاں پر ایکسیپشنز کی بات ہو رہی، استثناء کی بات ہو رہی۔ وہ استثنائی حالتیں کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، اور اگر تم مریض ہو، یعنی ایسا مرض ہو جس میں جسم کے ساتھ پانی لگنے سے نقصان ہو سکتا ہے، کوئی ریشہ پڑ سکتا ہے، زخم خراب ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مرض ہے جس کے اندر پانی میں ہاتھ لگانا جو ہے یا پانی لگانا، مثال کے طور پر اگر بخار ہے، کچھ ایسے بخار ہوتے ہیں جس میں نہانا وہ کہتے ہیں منع ہے، تو کوئی بھی ایسا مرض ہو اس کے اندر پانی جو ہے اس کے ساتھ نہانا دھونا منع ہو، تو اس سے نقصان کا اندیشہ ہو، ایسا مرض ہو، ایک نمبر۔ دوسرا کیا ہے؟ کیا یہ رہا کہ او علی سفرن، یا سفر پر ہو۔ اب یہ دو چیزیں ہوگی، ایسا مرض ہو جس میں پانی جسم کے ساتھ لگانا نقصان دہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ تم حالت سفر میں ہو۔ اب تیسری بات بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی جائے ضروریات سے فارغ ہو کر آیا ہو۔ یہ من الغائط، اس کو آپ ٹوائلٹ کہہ لیں، ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں اپنی جو فطری ضرورتیں، پیشاب پخانہ وغیرہ، اس کے لیے، تو کہتا ہے کہ تم وہاں سے فارغ ٹوائلٹ سے ہو کر آئے ہو۔ یہ تیسری صورت ہوگی۔ اب چوتھی صورت پھر بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ اولا مستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مس کیا ہو، یعنی ان سے سیکشل ریلیشن شپ بنایا ہو، جنسی ملاپ کیا ہو۔ تو پھر یہ جو چار صورتیں ہیں، ان چار صورتوں میں کیا ہے آگے بتا رہا ہے، کہتا ہے فلم تجدوا ماء، ان چار صورتوں میں پھر تم پانی نہ پاؤ۔ دوبارہ سن لیں کون کون سی؟ مریض ہو، سفر پر ہو یعنی مسافر ہو، ٹوائلٹ سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا اس نے جنسی ملاپ کیا ہو۔ یہ چار صورتیں ہیں، ان چار صورتوں میں اگر پانی نہ ملے تو پھر کیا کرنا ہے؟ کیا یہ رہا ہے نمبر 1، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم کر لو پاک مٹی سے، صعیداً طیباً، پاک مٹی۔ تو کیسے کہ اس کے ساتھ، جسم کے ساتھ جو بھی کوئی علائش لگی ہے وہ اس مٹی سے صاف کر لو، کوئی بھی ہو، پسینہ ہے، کچھ بھی ہے، کوئی بھی علائش جسم کے ساتھ لگی ہے تو اس کو اس مٹی سے صاف کر لو، وہ جو پاکیزہ صاف مٹی ہو۔ جیسے آج ہم ٹیشو پیپر یوز کرتے ہیں نا، دھوتے نہیں ہیں، کھانا کھایا ٹیشو پیپر سے رگڑ کے وہ اپنے ہاتھ صاف کر لیتے ہیں، یا منہ پر پسینہ آیا ٹیشو پیپر سے ہم رگڑ کے اس کو وائپ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہم یہی کر رہے ہیں جو قرآن بتا رہا ہے، مٹی۔ اب اس وقت ٹیشو پیپر تو نہیں تھے، سادہ دور تھا، تو قرآن کریم یہ چیز بتا رہا ہے، تو مٹی سے تیمم کر لو، پاک مٹی سے۔ پھر دوسرے نمبر پر کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ فَمْسَحُوا، پھر تم مسح کرو، یعنی پونچھ لو، اس پاک مٹی کے ساتھ تم پونچھ لو۔ کس کو؟ کیا یہ رہا ہے بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اس مٹی سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو پونچھ لو، وائپ آؤٹ کر لو، جو کچھ بھی لگا ہے، پسینہ ہے یا جو کچھ بھی لگا ہے، جو بھی علائش لگی اس کو تم اس مٹی سے پونچھ لو، ایسے ہی، بالکل ایسے ہی جیسے ہم ٹیشو پیپر سے اس کو وائپ آؤٹ کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے اس کے اندر۔ مذہب میں تو پھر وہ بڑی رام کہانیاں بنائی جاتی ہیں نا، اس سے پھر کاروبار ہوتا ہے۔
قرآن کریم بالکل صاف سیدھی واضح بات کر رہا ہے، کوئی اس کے اندر ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کوئی ریلیجس چیز ہو رہی ہے۔ تو اب اس مٹی سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو پونچھ لو۔ یہ کچھ کہنے کے بعد آگے یہ کہہ رہا ہے ما یرید اللہ، اللہ نہیں چاہتا۔ یہ احکام دینے کے بعد اب دیکھیں وضاحت دیکھیں ان احکام سے متعلق کہ اللہ نہیں چاہتا، کیا نہیں چاہتا؟ آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے لیجعل علیکم من حرج، کہ وہ تم پر کوئی تنگی کرے، ایسی تنگی کرے کہ تمہیں کوئی حرج ہو جائے، تمہیں کوئی نقصان ہو جائے، وہ ایسا نہیں چاہتا۔ پہلے کہا کہ منیمم لیول بتایا کہ اپنے جسم کے یہ جو حصے ہم بتا رہے ہیں کم از کم وہ دھو لو، جنابت میں ہو، حالت جنابت میں ہو تو اپنے آپ کو پاکیزہ کر لو، غسل کر لو، اس کو دھو لو۔ پانی نہیں ملتا اور تم اس حالت میں ہو کہ تم مریض ہو یا سفر پر ہو، یہ ساری چیزیں صورتیں بتا رہا ہے نا، یا تم ٹوائلٹ سے فارغ ہو کر آئے ہو یا تم نے جنسی ملاپ کیا ہو، تو پانی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تم مٹی سے وائپ آؤٹ کر لو، صاف کر لو۔ یہ کچھ کہنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کرنا کیسے ہے کہ تم اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو پونچھ لو۔ یہ کہنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ تم پر اللہ کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا، آپشن دے رہا ہے، یہ چیز اویلیبل نہیں تو ایسے کر لو۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اب اصل مقصد پہ آ گیا، جو مین آبجیکٹیو ہے، یہ جو کچھ بھی اس نے کہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ یہ احکام ہم تمہیں اس لیے دے رہے ہیں وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاکیزہ و شائستہ کر دے، ان احکام کے اوپر عمل کرا کے تمہیں پاکیزہ اور شائستہ کر دے، اس لیے وہ یہ تمہیں احکام دے رہا ہے، یہ ضابطے دے رہا ہے۔ اور کس لیے دے رہا ہے یہ احکام؟ کہتا ہے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دے۔ یہ چیزیں کس لیے، کیوں، کیسے کہ تمہیں پاکیزہ اور شائستہ کر دے، تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دے، یہ کیوں ایسے کر دے؟ آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ شکر کا کیا معنی ہوتا ہے کہ جتنے بھی جسمانی اعضاء اللہ نے انسان کو دیے ہیں اور ان سے کام لینے والی عقلی صلاحیت یہ دی ہے نا، عقل ان سے کام لے رہی ہے، یہ جو برین ہے، تو کہتا ہے ان سے صحیح طریقے سے صحیح کام لو اور بھرپور تعمیری نتائج پیدا کرو۔ یہ اس لیے تمہیں جسمانی اعضاء، عقل و فکر کی صلاحیت اور یہ پانی اور یہ احکام، یہ اس لیے تمہیں ہم دے رہے ہیں تاکہ تم ان کی روشنی میں تم بھرپور نتائج پیدا کرو، بیکار نہ بیٹھے رہو۔ تو جب تم صاف ستھرے ہوگے تو تمہاری ورکنگ ایفیشنسی بڑھے گی، تم ایفیشنٹ ہو جاؤ گے، ایکٹیو ہو جاؤ گے کام کرنے کے لیے۔ یہ چیز ہے، آج بھی جب ہم کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نہاتے ہیں، نہا کر ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے کام پہ جاتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ چیز نہ کریں تو وہ سست روی سے کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں ان احکام کے اندر جو یہ دے رہا ہے۔ تو تمام دنیا کی اقوام یہی کچھ کرتی ہیں، قرآن نے کوئی علیحدہ سے کوئی ایسی بات نہیں کہہ دی جو لوگوں کے اوپر تنگی کرے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس لیے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
جو ہے وہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتا ہے، تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔